نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم استغفار کرتے ہو نا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے تمہیں راستہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوتا۔ کبھی نہ توجہ کریں جب پوری طرح ٹوٹ جائے نا، پھر توجہ کریں رب کی جانب۔ جب پوری کوشش کریں کام نہ ہو تو پھر بیٹھ جائے اپنی مالک کی بارگاہ میں، مالک اسباب جمع کر لیے ہیں، اب تو مدد فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بہت آیا کرتے تھے، مہمان نواز بھی بہت تھے، بغیر مہمان کے تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ بڑے مہمان نواز تھے تو قحط پڑ گیا، مصر میں غلہ ہی نہیں ملتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوست تھا، فلسطین میں تھے اور وہ مصر میں تھا۔ آپ نے اس کے پاس اونٹ بھیجے کہ 4-5 اونٹوں پر غلہ رکھ کر مجھے روانہ کرے تاکہ میں اپنے پاس جو مہمان جمع ہیں ان کو کھانا تو دے سکوں۔ تو اونٹ روانہ ہو گئے اور حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے، چلے گئے اونٹ، اب مہمان جمع ہے، ان کو بھی خبر دی گئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، غلہ مصر سے آنے والا ہے، کھانا ملے گا۔ جب وہ اونٹ گئے تو انہوں نے کہا قحط چونکہ بہت زیادہ تھا، اناج ساری تو تقسیم کر چکے ہیں ہم، اب تو ہمارے پاس غلہ نہیں ہے۔ تو وہ خالی آ گئے واپس۔ جب وہ خالی واپس آ رہے تھے تو اونٹ پر جو خدام غلہ لینے کے لیے گئے تھے ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ہم اگر خالی واپس جائیں گے تو وہ جو مہمان ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہم خالی واپس آئے ہیں، جو بڑی آس امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ تو بیچارے مایوس ہو جائیں۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ راستے میں سے کچھ ریت بھر لی، ان بوریوں میں اور اونٹوں پر رکھ لیا تاکہ جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کریں گے، وہ خود ہی لوگوں کو سمجھا دیں گے، ایسے خالی اونٹ لے جانا بہتر نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، خدام نے جا کر اندر جہاں وہاں سامان رکھا جاتا تھا وہاں جا کر ریت سے بھرے ہوئے بورے رکھ دی اور چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جناب ہاجرہ اٹھی اور انہوں نے کہا کہ میں منہ کھولتی ہوں اس گندم کا اور گندم پیستی ہوں، کھانا بنا کر دیتی ہوں۔ جب انہوں نے منہ کھولا نا اس بوری کا اور اس تورے کا، اس بوریے کا جس میں ریت بھری ہوئی تھی، تو وہ کہتی ہیں اتنی بہترین گندم نکلی، یہ میں نے تو زندگی میں ہی نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو دوسروں کے لیے درد کی وجہ بنتے ہیں، کسی نہ کسی طرح یہ تکلیف ان پر پلٹا دی جاتی ہے، مگر لوگ سمجھتے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے اپنے آپ کو اس لیے بچاؤ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جب اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھتا۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ کسی کے دل میں اپنے نام کا اتنا بھی خوف پیدا نہ کرو کہ وہ تمہارا نام لے کر اللہ کے آگے رو پڑے، کیونکہ انصاف کا تماچا منہ پر نہیں روح پر پڑتا ہے۔ جب کوئی تم کو بے وجہ رلائے تو اس یقین کے ساتھ اپنے آنسو صاف کر لینا، زندگی کے کسی موڑ پر بھی وہ تم سے زیادہ روئے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا اور لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے۔ پوچھا جائے گا چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کیا کرتے تھے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے، یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔
جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔